کہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو ایصال ثواب کا عقیدہ سب سے پہلے اس آیت کریمہ سے ٹکراتا ہے. دوسری آیت لے لیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب مجھے لوٹا دے تاکہ چھوڑی ہوئی دنیا کے اندر جا کر کے میں نیک عمل کرتا، عمل صالح کرتا. اللہ فرما رہا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلها، ایک بات ہے وہ خالی بول رہا ہے. ومن ورائہم برزخ، اس کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے وقوع تک. یہ آیت کریمہ بھی صاف طور پر یہ بتا رہی ہے کہ موت کے آنے کے وقت آدمی درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور چھوڑی ہوئی دنیا میں پہنچ کر کے نیک اعمال کروں. اس کی یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ کا پارسل کوئی اپنی طرف سے اس تک نہیں پہنچا سکتا. ایک آیت کریمہ اور دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جن کو تم خود کرتے ہو. عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ انما کا مفعول حصر ہے اور یہاں انما کا لفظ موجود ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، زور کس پر ہے؟ کنتم تعملون پر، کہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا انہی عملوں کا، تمہیں معاوضہ دیا جائے گا انہی عملوں کا جو عمل تم خود کرتے ہو. یہ آیت کریمہ کہ آدمی کو عملوں کا معاوضہ دیا جائے گا جو اعمال اس نے خود کیے ہیں. عمل کوئی کرے اور معاوضہ کسی کو دے دیا جائے، یہ آیت کریمہ اس عقیدے کے خلاف ہے، اس تصور کے خلاف ہے. ورنہ انما کا جو مفاد ہے حصر، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ بات تو بالکل مشہور ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وہ صاحبتہ وہ بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، ان میں سے ہر ایک کا ایک حال ہوگا جس حال میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. چاہے آدمی کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو، ایک نیکی دینے کے لیے آدمی کسی کو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے پائے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ نہیں دے پائے گا. ایک جگہ اللہ نے اور فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، آدمی جو کسب کرتا ہے وہ کسب صرف اسی کے لیے ہے. جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا بدلہ اسے ہی دیا جائے گا. کام کوئی کرے بدلہ کسی کو دے دیا جائے، یہ عقیدہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے. 3 آیت کریمہ اور لے لیجئے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلی آیت کریمہ ہے
وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، اور عنقریب اس کی کوشش اسے دکھا دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کا حق صرف اس کے خود کے صحیح و عمل کے اوپر ہے، اس کا حق کسی اور کے صحیح و عمل کے اوپر نہیں ہے۔ دوسری آیت، من عمل صالحا فلنفسہ، جو آدمی کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے عمل کا فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے اور اس کے نیک عملوں کا بدلہ، اس کے نیک عملوں کی جزا کسی اور کو دے دی جائے۔ تیسری آیت، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کسب کے ساتھ رہن رکھا ہوا ہے۔ اب جب ہر آدمی اپنے کسب کے اوپر رہن رکھا ہوا ہے تو رہن وہی توڑ سکتا ہے جس نے رہن رکھا ہے، دوسرا کوئی رہن کیسے توڑ سکتا ہے؟ اور ایصال ثواب کا عقیدہ ان تینوں آیتوں سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے۔ یہ آیات تھی، اب احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث، وعن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ واپس جاتی ہے۔ فیرجع اثنان، تین چیزیں چلی، دو چیزیں واپس لوٹ آئیں، ایک چیز جاتی ہے۔ تین چیزوں میں دو چیزیں جو واپس ہو جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، فیرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اور اس کا مال، یہ دونوں لوٹ آتے ہیں۔ جانے والی چیز کون سی؟ اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز کون سی؟ اس کا عمل۔ ویبقى عملہ، اس کا عمل۔ یہ حدیث کسی بھی آدمی کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ جو چیز سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، انسان سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر کیے ہوئے ہے، اور رات دن اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال۔ مال کسی بھی طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، رات دن مال کی تحصیل میں کوشاں ہے، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر۔ سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تجوری میں مال رکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا بنگلو بنایا ہوا ہے، لاکھوں روپے کی کار کھڑی ہوئی ہے، تجوری بولتی ہے تو جا، 1 انچ میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کار وہیں کھڑی ہے، جب تک تو زندہ تھا میرے اوپر سوار ہو کر کے چلتا تھا، اب میں تیرے ساتھ 1 قدم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اب ایک نئی گاڑی سے تو جا جس کے پہیے آدمی ہوتے ہیں، تیرے ساتھ 1 قدم چلنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بنگلہ بھی 1 انچ کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو جا۔ بیوی بھی یہی بولتی ہے، بچے بھی یہی بولتے ہیں، رشتہ دار بھی یہی بولتے ہیں، ارے جلدی سے اس کو شہر خموشہ کی طرف لے جاؤ ورنہ